زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ساری مستی نکل جائے گی، پھر اس برائی کے قریب نہیں آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ زنا بہت سی خرابیوں کا سبب ہے، بہت سے گھروں کی بربادی کا سبب ہے، اور اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک بھی زنا بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی جسے نور چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسے اس چیز سے دور ہونا ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس ایکشن سے بچنا، بلکہ لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، یعنی جو ہاتھوں، آنکھوں اور کانوں وغیرہ کا زنا ہے اس سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ اور قیامت کے قریب زنا کے پھیلنے کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور شراب پی جائے گی، اور زنا کاری عام ہو جائے گی۔ زنا ہر ایک کے لیے منع ہے، لیکن بوڑھا ہونے کے بعد اگر کوئی کرے تو اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ ایسے مرد کی طرف دیکھیں گے اور نہ عورت کی طرف۔ یہ نہیں کہ صرف مرد کی سزا ہے اور عورت کی نہیں، ظاہر ہے کہ دونوں ہی انوالو ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو اچانک وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، موٹے ہوئے تھے، اور ان سے بدترین بو آ رہی تھی، بہت گندی اسمیل۔ ان کی بو بیت الخلاء کی طرح تھی، ٹوائلٹ کی بو کی طرح تھی، ان کے جسموں سے بو نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانیہ عورت ہیں، یعنی جو زنا کرتے ہیں، یہ ان کی گندگی ہے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ان پر حد جاری کرو، ان کو کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو تو پھر اس حد کو جاری کرنا ہوگا، کیونکہ ایک حد جاری کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک 40 راتوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے، یعنی جہاں اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ حد سب کو لگے گی، خواہ کوئی بوڑھا ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے حد جاری کرنے سے مرنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہلکی حد جاری کی جا سکتی ہے، لیکن حدوں کو جاری کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی یہ حد، یہ سزا سب کے سامنے دی جائے تاکہ دیکھنے والے بھی مار پڑتی دیکھ کر عبرت پکڑیں اور اس سے باز آئیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی ایسے لوگوں کی شادی بھی پھر آپس میں ہی ہونی چاہیے، پاک لوگوں سے زانی لوگوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ زنا اور شرک کو ساتھ ساتھ مینشن کیا گیا، یعنی جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے اسی طرح زنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ شرک میں بھی شراکت ہوتی ہے اور زنا میں بھی شراکت ہوتی ہے اپنے اصل شوہر یا بیوی کے حق کے ساتھ۔ تو زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، یعنی ایسے شخص کو پھر مومن عورت نہیں دی جانی چاہیے، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ یعنی جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی زنا کرتا ہے یا اس پر حد جاری ہو جائے، اس شخص کا معاملہ کھل جائے، تو پھر اس کا نکاح پاک دامن عورت سے نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کا عیب چھپا ہوا ہے تو وہ اللہ کو پتا ہے، اس کے معاملے میں چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں تو کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، اور کون کن کن غلط راستوں پہ چل چکا ہے، اور اب اس کا نکاح کسی نیک پاک مرد یا عورت سے ہو رہا ہے، تو یہ راز اللہ کو معلوم ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہی جو چاہے معاملہ کرے۔ لیکن دنیا کا قاعدہ بتا دیا گیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اس بات کو سخت کنڈیم کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے
کہ کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے، جھوٹا الزام، کیونکہ اس سے دوسروں کی عزت پامال ہوتی ہے، اور ہمارا دین ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے. اور اس طرح کے اسکینڈلز کو اچھالنا اور اس قسم کی خبروں کا عام کرنا اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس طرح کے قصے بیان کرنا، یہ لغویات میں سے بھی ہے اور ناپسندیدہ چیزوں میں سے بھی، اس لیے ان سے بچنا چاہیے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. کیونکہ انسان کسی باہر کی لڑکی کو اگر برا کام کرتے دیکھتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو چپ کر جائے گا، لیکن اپنی بیوی کو اگر اپنی آنکھوں سے وہ زنا کرتے دیکھ رہا ہے تو وہ کیسے چپ کرے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا کہ پھر ایک شخص جو ہے وہ گواہی کے ساتھ قسمیں اٹھائے، کیونکہ قسمیں پھر دوسرے گواہوں کی قائم مقام ہو جائیں گی اور اس طرح معاملہ حل ہو جائے گا. تو کیسے گواہی ہوگی؟ کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، فضل فرمانے والا ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا، یعنی پھر تمہاری زندگی دوبر ہو جاتی. تو اس کو قانون لیان کہتے ہیں. یعنی شوہر نے الزام لگایا، قسمیں بھی کھا لی، بیوی نے بھی جواباً اپنے اوپر سے الزام دھونے کے لیے قسمیں کھا لی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے درمیان نکاح ختم کر دیا جاتا ہے اور آئندہ کے لیے معاملہ ٹھپ، یعنی پھر اپنی اپنی راہ لیں. کیونکہ ایسے 2 لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ شادی کا رشتہ ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے جس کے اندر اگر شوہر کو بیوی پر شک ہے اور بیوی کو شوہر پر شک ہے تو زندگی حرام ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا.